بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے تین اہم مخلوقات جنہیں نہایت اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، ایک انسان، دوسرے جنات اور تیسرے فرشتے ہیں۔ ان تینوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر صرف انسانوں اور جنات میں نفس پرستی اور خواہشات کا مائدہ پیدا کر کے انہیں اپنی مرضی اور آزادی کی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی بھی دے دی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش بھی کر سکے، جبکہ فرشتے اللہ کی ایک خاص مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ حکم الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے سے لے کر قبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں جنتی لوگوں کی خدمت یا جہنم میں جہنمی لوگوں کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جو کہ فرشتوں کو سکھانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ایک بیری کا درخت ہے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور وہ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم وصول کر کے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی اور کائنات کے تمام امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسلامی روایات میں بہت کم ذکر موجود ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ایسے چند اہم ترین حقائق بیان کریں گے جو کہ یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ سامعین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق ہیں، جو کہ زندہ ہیں۔ انہیں بنا کسی ماں باپ کے اور کسی اسباب کے اللہ تعالیٰ نے خود سب سے پہلے پیدا کیا، یعنی وہ پہلی تخلیق ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ سامعین، ہماری دنیا کے اندر جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ رونے کی آوازیں نکالتے ہیں یا بے معنی باتیں کر کے شور کرتے ہیں، مگر جب فرشتوں کو پیدا کیا گیا، خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا الفاظ بولے؟ حضرت صحیح سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہ الفاظ نکلتے ہیں: لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے فرشتوں کے بارے میں چند باتیں بتانے کی اجازت ملی ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے کان کی لو اور کندھوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ امام سبوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے کام یا جتنی بڑی ذمہ داری جس فرشتے کو دی جاتی ہے، اس فرشتے کا رتبہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو سامعین، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام سب فرشتوں سے بڑا ہے، اور ان کی جسامت بھی۔ وہ اللہ کا حکم 1,24,000 پیغمبروں تک پہنچاتے رہے، اور ان کی دکھ اور تکلیف میں ان کی مدد بھی کرتے رہے۔ کئی قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر سے اس پورے شہر کو تباہ کر دیا، اس سے آپ کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہیں، جبکہ میں نے ان کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ان کے یہ 600 پر قیمتی ہیرے، موتی اور جوہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے پروں کا رنگ سبز ہے، پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں۔ پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو کہ سبزہ پر شبنم کی طرح گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن اور بال گنگریالے ہیں۔ ان کے دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ کوئی ایک پیغمبر ایسا نہیں ہے جن کا واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نہ پڑا ہو۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو کر ان سے خود بات نہیں کی، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور باقی فرشتوں کو بھیجا گیا، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دے کر ان کی تدفین کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانیت کے آغاز سے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے چکر لگانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس جگہ ٹھوکر ماری تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو پھیل کر پوری دنیا کا احاطہ کرنے لگا، لیکن حضرت ہاجرہ کے زمزم کہنے پر یہ رک گیا۔ سامعین، آب زمزم 8000 لیٹر پر سیکنڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی 691 ملین لیٹر ہر روز، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ختم نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت سے ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے چشمے کو جاری کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں حج کرنے کا طریقہ بتایا اور جس جگہ شیطان موجود تھا وہاں کنکریاں مارنے کا طریقہ بتایا جسے جمرات کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر انہیں زخمی ہونے سے بچا لیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جب آپ کو قتل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پہلی بار بچپن میں دیکھا جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لگا دیا، جس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے اور ان کے جواب ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ نے ایک خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول، میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ اس کتاب نہیں لا سکیں گے، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کعبے پر لے گئے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کے رسول کو لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے اور تمام آسمانی راستوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بیری کے درخت پر پہنچ کر کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سو اللہ کے رسول خود اکیلے اس کے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے دن ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، لہٰذا ہر زندہ مخلوق کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے 4 فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبکہ ان چاروں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جنہیں سید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ سامعین، جبرائیل علیہ السلام ان کا لقب ہے جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ان 4 فرشتوں کے اور آسمانوں کو اٹھانے والے فرشتوں کے۔ سو حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے، وہ بتائیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو، جس کے بعد حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟ حضرت عزرائیل فرمائیں گے کہ اے اللہ، تیری لا فانی ذات اور میری فانی ذات باقی ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے اور اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان کریں گے کہ آج کے دن کہیں کسی کی بادشاہی ہے، آج کے دن کسی کی بادشاہت ہے۔ پھر خود فرمائیں گے کہ اس ایک ذات کی بادشاہت ہے جو کہ خود زبردست ہے۔
मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम आपके लिए अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, सबक आमोज़ वाक़यात, इस्लामिक वाक़यात पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी इस अदना सी कोशिश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और इससे हमारे लिए और आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी वीडियोस को अपने इर्द गिर्द दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।